سے ان کے سیڈیز بنوا رہا ہوں. اب میں وہ جو کرنے لگا ہوں تو اس میں میں نے محسوس کیا اس میں بہت لمبا کام ہے. یوں سمجھیے کہ میرا اندازہ تخمینہ یہ تھا کہ میری پوری لائبریری کو اگر سی ڈی میں تبدیل کر دیا جائے تو 10,000 سیڈیز میں وہ چیز آ جائے گی. اب جب میں کرنے لگا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 10,000 کا تخمینہ جو ہے وہ غلط تھا. کوئی اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی یہ چیزیں. تو بہرحال میں کر رہا ہوں اس کو. میں ایک سلسلہ ہے جو میں نے شروع کیا ہے میرے اپنے انداز کا, اس کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. یوں سمجھیے کہ ایک سی ڈی اس کو ٹرانسفر کرنے میں, اس کے ایڈٹ کرنے میں, اس کے صاف صفائی میں, اس کی لیبلنگ میں, اس کی ٹائپنگ میں, اس کی انڈیکسنگ میں, اس کی ٹائمنگ میں, ڈیٹیلز لکھنے میں 1.5 دن لگتا ہے مجھے. یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل نالج کی ایک انویلیویبل لائبریری ہے. یہ تو اس لائبریری کی کوئی قیمت نہیں ہے, میری قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اس لائبریری کی صفات اور ضروریات اور اس کی فوائد بیان کرنے بیٹھے تو آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. لیکن تمام دنیا ریکارڈ کر رکھی ہے انہوں نے قرآن شریف ریکارڈ کر رکھا ہے تھانوی صاحب کی آواز میں. ایک ہی جگہ جگر صاحب ریکارڈ کر رکھے ہیں, انہوں نے جوش صاحب ریکارڈ کر رکھے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے اسپیکرز کر رکھے ہیں, ڈرامے کر رکھے ہیں ریکارڈ. سلیم احمد کو بھی کر رکھا ہے, ماڈرن آدمی تھا, مجھ غریب کو بھی کر رکھا ہے. کون نہیں ہے, اختر الڈیوان کو بھی. کون شاعر نہیں ہے, کون نثر نگار نہیں ہے, اور سیاستدان سب نہیں ہیں ان کے ہاں. نہ ہم کو ان کی ضرورت ہے سیاستدانوں کی ریکارڈ ہونے کی, وہ ویسے ہی ہوتے رہتے ہیں. تو وہ تو ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے ریکارڈ کا. لطف اللہ خان کے صوتی خزانے میں کچھ ایسی نایاب آوازیں بھی ہیں جن کے نام صرف کتابوں کی زینت اور ہمارے بزرگوں کی یادوں میں موجود ہیں, ورنہ عام لوگوں کے لیے صفحہ ہستی سے ناپید ہیں. ان باکمال شخصیات میں سے چند ایک میں شامل ہیں شاعر, مصنف اور صوفی بہزاد لکھنوی, مشہور صداکار زید بخاری, کلاسیکل موسیقی کی ماہر گلوکارہ روشن آرا بیگم, جن کی گائیکی کی خوبصورتی ہر چیز کو حسین بنا دیتی تھی. یہ آوازیں اپنی پوری شیرینی اور غنائیت کے ساتھ آج بھی سنی اور سنائی جا سکتی ہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود.
انفرادیت کی راہ پر چلنا کٹھن سہی، مگر اس کا مال بھی سب سے برتر ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس فیض مسلسل 12 سال تک آتے رہے اور اپنا کلام ریکارڈ کرواتے رہے؟ لطف اللہ خان کے گھر کو وہ مقام حاصل ہے جہاں زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ افراد اپنی خوشی سے بار بار آتے رہے اور اپنی آوازوں کو تاریخ کا سرمایہ بناتے رہے۔ ان میں مذہبی علماء سے لے کر ماہر تعلیم، مصور، ادیب، دانشور، صحافی سبھی تو شامل ہیں۔ لطف اللہ خان صاحب کے دولت خانے پہ جب بھی حاضری دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو ان کے کمالات کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو نظر میں آ ہی جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 24 برس میں موسیقی سے بالخصوص اور باقی علوم اور فنون سے بالعموم جس شغف اور لگن کا ثبوت دیا ہے، اور اس کے ثبوت میں جو بیش بہا ذخیرہ ایک جگہ کیا ہے، اور پھر جس محبت سے اس ذخیرے کی شیرازہ بندی کی ہے، اس کے لیے ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ تنہائی انسان کے لیے سزاوار نہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے افراد ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ سب سے قریب ماں باپ، بیوی بچے اور شاگرد ہوتے ہیں۔ ہر شوق ان کی پشت پناہی کے بغیر اپنا راستہ نہیں بنا سکتا۔ ان کا قدم بقدم ساتھ چلنا راستے کے کانٹوں کو نرم رو سبزے میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ شروع جس مقصد سے کیا تھا وہ اور مقصد تھا، اب اس کا کرنے کے بعد یہ سٹیج آ گئی ہے کہ یہ میرے خیال سے اب ایک ہمارا ہیریٹیج ہو گیا یہ۔ اور یہ ہیریٹیج جیسے لوگ بہت پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا کریں گے، کیونکہ یہ میرے میاں ذرا اس معاملے میں بہت بخیل ہے، دیتے نہیں کسی کو کوئی چیز۔ لوگ بہت ناراض بھی ہیں ان سے کیونکہ یہ دیتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر تو میں دیتا رہتا تو میرے پاس کچھ جمع ہوتا نہیں، اور میں مستقل لوگوں کو کاپیاں بناتا رہوں یا میں اپنا خود کام کروں۔ تو لہٰذا سے یہ ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب اس وقت یہ اتنی ایک اچھی سی کلیکشن لائبریری ہو گئی ہے ہماری کہ میرے خیال سے آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک جگہ ہر چیز جمع ہو گئی ہے، اور یہ ہم نے خیال سے ہمارے ہاں آئندہ نسل اس کو استعمال کرے گی تو یہ کچھ نہ کچھ اچھا نتیجہ ہی اس سے نکلے گا، ظاہر ہے۔ لیکن اب اس وقت تو آئی ڈونٹ نو، اس وقت بھی لوگ قدر تو بہت کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بعد میں اس کی قدر زیادہ ہوگی۔ It's like history. It's having like history recorded through all the years of, sounds and different sounds and all the beautiful auditorium and his books and his library and all his antiques and all that. That's definitely, a way of going through history. And especially for the public or anybody who knows. He's done so much and yet nobody has really gone and said کہ بھائی اتنا انہوں نے کیا ہے تو something should be given to him, some sort of a title or even as a doctorate or any kind of a good title to be given to him. لطف اللہ خان کے حلقہ ارباب ذوق میں نامور شخصیات شامل ہیں اور ہر ایک ان کے لیے مدح سرا نظر آتا ہے۔ ایسا کام شاید کسی اور نے نہیں کیا۔ میں انقرہ یونیورسٹی گیا تھا تو وہاں کے ایک میوزک لائبریری ہے، مگر یہ ہے کہ یہ کام جو اداروں کے کرنے کا تھا لطف اللہ صاحب نے ذاتی طور پر سر انجام دیا ہے، اور اس میں ادبی شخصیتوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی، دوسرے مشاہیر بھی شامل ہیں، اس لیے شاید وہ زیادہ مکمل ہے، ان کا کام جو ہے وہ زیادہ مکمل ہے،
اور زیادہ قابل قدر ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت دن رکھے، اور وہ یہی کام کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں. ہمارے ذخائر، ہمارے نوادر، یہ سب نوادر ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے ایک اثاثہ تو بن ہی چکے ہیں. ہمارا ملک ان پر جب جانے گا تو ان پہ فخر کرے گا، اور ہم سب ان کے لیے، میں تو مداح ہوں ہی، ہم دعا کریں گے. نصرت فتح علی خان کو سب جانتے ہیں، مگر ان کے والد فتح علی خان سے بہت کم لوگ واقف ہیں. لطف اللہ خان کے پاس محفوظ آوازوں میں ایک آواز فتح علی خان کی بھی ہے، جس کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نصرت فتح علی خان کو سنا جا رہا ہے. ان دونوں کے انداز و آواز کی یہ مماثلت حیرت انگیز ہے. آواز صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ سر اور تال بھی ہے. موسیقی سے لبریز آوازیں مختلف سازوں کے ساتھ فنکار انگلیوں کے ملاپ سے جنم لیتی ہیں اور ہوا میں راگ راگنیوں کی رقصاں تصویر بنا دیتی ہیں. میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے. تیرے بزم میں آنے سے ایسا کہ چمکے میں کدا جام شراب چمکے ذرہ ذرہ نظر آئے مہپارا. گوشہ گوشہ مثل آفتاب چمکے. زندگی کے راستوں پر لطف اللہ خان کے ساتھ چلنے والے بہت سے دوست جا چکے، ان کی باتیں بھی ہم آپ کو سنا چکے، مگر اب بھی لطف اللہ خان اس معاملے میں بہت مالدار ہیں. ان کے دلدادہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. اس سے وہ تھوڑا سا خفا بھی تھے، ایک بات پہ ہو گئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں اور سلیم احمد ایک بات پر کوئی یاد نہیں کہ ڈیبیٹ کریں، تو وہ ڈیبیٹ کے لیے ہم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے. وہ ایک انٹلیکچوئل تھا، کوئی پوائنٹ تھا، وہ فلاسفیکل ہمارا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے کہ اس اختلاف پہ ڈیبیٹ کر لو، تو وہ بیان نہیں کر سکا تھا. تو کچھ خفا رہے، پھر خوش ہو گئے، بڑے آدمی ہیں، اور میں شرمندہ تھا ان سے. لیکن میں ان کا بہت بڑے مداحوں میں سے ایک ہوں. ملاقات میری بہت کم ہے ان سے، مگر میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں. وہ ان سے زیادہ ملتے تھے، پھر مشفق خواجہ سے، مشتاق یوسفی سے، ان لوگوں سے. ان لوگوں کے پاس وقت تھا ذرا زیادہ. میں ہر وقت مصروف رہا، کبھی یونیورسٹی میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی تو میں. لیکن میں ان کا کام جانتا ہوں، ان کا بہت ہی بڑا مداح ہوں. ایسا کوئی آدمی ہم میں ہے نہیں. مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ.
دنیا بھر میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ صرف ایک شخص کی کاوشوں کو سمیٹنے کے لیے سرکاری سطح پر ادارے تشکیل دیے گئے اور اس خزانے سے علمی، ادبی، ثقافتی، فنی تحقیق کی نئی راہوں کو تراشنے کا عمل شوق کو دیوانگی میں بدلنے کا باعث بنا۔ ہمیں بھی سرکاری سطح پر یہ کام بہت ناز کے ساتھ کرنا ہوگا۔ سرکاری سطح پر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے جیسا کہ ایک مردہ ملک میں ہوتا ہے، جہاں کی حکومتیں مرے ہوئے آدمیوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ سینسیبل ہوتے ہیں، نہ ان میں دانش ہوتی ہے، اور صرف خود غرض اور سیاست جانتے ہیں۔ موسٹلی ہماری حکومتیں یہی نہیں ہیں۔ اس حکومت میں کچھ نہیں کہتا، یہ ابھی زیر امتحان ہے، تو ان کو تو نشان امتیاز کبھی کا مل جانا چاہیے تھا، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، نشان امتیاز، اور لاکھوں کروڑوں روپے بھی اگر نقد ہو سکتے تھے حکومت کو تو ان کو انعام دیتی رہتی، ان کے گزارے کے لیے ان کو لک آفٹر کرتی، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی، ان کے گھر کا انتظام کرتی۔ یہ تو ایک عجیب و غریب آدمی ہے، میں نے آپ سے کہا نا۔ تو ہماری حکومتوں نے میری اطلاع کے مطابق ان کی وہ قدردانی بھی نہیں کی، جو 1% بھی قدردانی نہیں کی ان کی جو کرنی چاہیے تھی۔ لطف اللہ صاحب جو ہیں، اللہ ان کو زندہ اور سلامت رکھے، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹرسٹ قائم کر دیا ہے، اور اس ٹرسٹ کی وجہ سے امید یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر لوگ چلتے رہیں گے اور یہ محفوظ رہے گا سرمایہ۔ آدمی فانی ہوتا ہے، مر جائے گا، لیکن اس کا کام جو ہے وہ لا فانی ہوتا ہے۔ اب لطف اللہ صاحب کے بعد اس لائبریری کا کیا کام ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، تو اس میں ہم مشورہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ لطف اللہ صاحب ہی بتائیں گے۔ ہم تو صرف یہ تجویز پیش کر سکتے ہیں کہ جو وہ ہے کہ اس لائبریری کو گورنمنٹ آف پاکستان پی ٹی وی کے اندر یا ریڈیو پاکستان کے اندر ایک الگ ادارہ بنا کر اس کو خرید کر اپنے پاس رکھ لے۔ جو شرائط لطف اللہ صاحب اپنی زندگی میں دیں گے وہ ان کو پورا کیا جائے، اور میری تجویز یہ ہوگی کہ لطف اللہ صاحب تا حیات اس کے سربراہ رہیں۔ یہ خزانہ تو ہمارے تاریخ کا بڑا معتبر حوالہ ہے، اس میں تو ہماری پوری تاریخ محفوظ ہے۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لطف اللہ خان صاحب کو آوازیں ریکارڈ کرتے ہوئے، اور پھر اس سے پہلے کی بھی آوازیں یہ ڈھونڈ کے لائے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے محفوظ کر دی ہے۔ اور آنے والے وقت میں جب بھی کسی کو کوئی کام تحقیقی کرنا ہوگا تو یہ لائبریری موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پروین شاکر اور میں ساتھ آئے تھے لطف اللہ صاحب کے پاس۔ پروین شاکر نے اپنی آواز محفوظ کی یہاں پر۔ آج پروین شاکر دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی آواز اگر آپ کو سننی ہے تو آپ ان کی لائبریری سے نکال کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اسے پیش کرنی ہے میڈیا پہ تو آپ اسے لے کر پیش بھی کر سکتے ہیں۔ وقت تو ایسا تھا کہ ہم کہتے تھے کیا مشکل میں پڑ گئے ہیں، کیا بے معنی چیزوں کے پیچھے مستقل ہر چیز، پیسہ بھی، وقت بھی، ہم سبوں کو بھی لگایا ہوا ہے کہ بھئی تصویریں لینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ میں سمجھتی تھی کئی دفعہ کہ بے مقصد ہے۔ صحیح بات تو یہ کبھی مجھ سے ناراض بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ وہ سب مل کے ان کی ایک شخصیت بن گئی ہے۔ وہ پچھلی چیزیں سب جو ہم سمجھتے تھے کہ بے مقصد ہے، اب پتہ نہیں کتنوں کے لیے یہ شاید بے مقصد ہو بھی، لیکن میرا یہ خیال ہے ان کے لیے یہ ہمیشہ بامقصد چیزیں تھیں۔ میرے خیال سے یہ ان کا یہ سب کچھ جمع ہونے سے، فوٹوگرافی بھی اور بھی بہت جتنے شعبے انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے ان کا ایک اپنا کیریکٹر بن گیا ہے، پہچان ہو گئی ہے۔ میری اس لائبریری کے بارے میں یا اس کے قیام کے بارے میں یا اس کے افادیت کے بارے میں یا اس کے آئندہ کے بارے میں میرا حکم لگانا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور مجھے خود نہیں معلوم کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ ایک کام ہے جو دیوانگی میں، جنون کی کیفیت میں کیے جا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو کباڑی کے پاس جائے گی، یا لوگ لوٹ لے جائیں گے، یا چیزیں گم ہو جائیں گی، یا ایسے پڑے سڑتی رہیں گی۔ بہرحال میں نے اپنے بیوی سے کہا ہے کہ بھائی اس کو اٹھا کر کے بند کر کے رکھ دو، کوئی ایک وہ جو کہتے ہیں صحرا میں اذان دے رہا ہوں، شاید کوئی بندے خدا آئے، شاید کوئی آ جائے۔ اور وہ اس میں ان کا ہے وہ
کیا نام ہے ان کا، حوث لکھنوی کا وہ شعر ہے، تیز رکھنا سرے ہر خار کو اے اہل جنوں، شاید آ جائے کوئی آبلا پا میرے بعد. تیرا ہر ایک نقش صورت اور معنی ہے جوان، تیرا ہر ایک نقش صورت اور معنی ہے جوان. السلام اے دوست لطف اللہ خان، میں کہ ہوں ایک سال خوردہ فرد، شاعر اور ادیب. میں کہ ہوں ایک سال خوردہ فرد، شاعر اور ادیب. تیرے حسن کار فرمائی سے ہوں اب تک جوان، تیرے حسن کار فرمائی سے ہوں اب تک جوان. السلام اے دوست لطف اللہ خان.